سن 70 عیسوی میں، یعنی حضرت مسیح کے رفع سماوی کے تقریباً 40 برس بعد، پھر ان زیلوٹس نے، یہ جو بار بار بغاوت کرتے تھے یہودیوں میں سے، انہیں زیلوٹس کہا جاتا ہے، بڑے جوشیلے لوگ، انہوں نے ایک بڑی بغاوت کی۔ تو ایک جو جرنیل تھا رومن، ٹائٹس، تیتوس کہتے ہیں اسے عربی میں، تیتوس، توئے واو سین، ٹائٹس، اس نے پھر جو کرش کیا ہے اس ریبیلین کو، 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیا۔ سیکنڈ ٹیمپل اگین ریز ٹو دی گراؤنڈ، کوئی اس کی ایک اینٹ بھی سلامت نہیں رہی، سوائے وہ ایک دیوار اس کی جو ہے باقی رہ گئی ہے، جسے یہ ویلنگ وال کہتے ہیں، اور وہاں جاتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں اور روتے ہیں اور تورات پڑھتے ہیں، صرف وہ رہ گیا، باقی کچھ نہیں رہا۔ اور انہیں حکم دے دیا نکل جاؤ یہاں سے، فلسطین سے دفع ہو جاؤ، جہاں سینگ سمائے چلے جاؤ۔ یورپ میں چلے گئے، ایشیا کے ممالک میں چلے گئے، افریقہ کے ممالک میں چلے گئے، ایران میں آ گئے، ترکی میں آ گئے، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں سے ان کا ڈایاسپورا شروع ہوا کہ یہ اپنے وطن سے باہر نکال دیے گئے۔ ڈایاسپورا، دور انتشار، یہ دور انتشار ان کا جاری رہا تقریباً 1900 برس تک یا 1850 برس تک۔ اس کے بعد ان کے اندر زائنسٹ موومنٹ کھڑی ہوئی جو سیکولر تھی، ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا، بیشتر بینکرز تھے۔ انہوں نے زائنزم کی تحریک کو منظم کیا۔ 1897 میں انہوں نے پروٹوکولز آف دی ورلڈ زائنزم وہ پاس کیے، اور اس کے بعد انہوں نے لابینگ جو کی ہے برطانیہ کی حکومت سے، تو اس سے بالفور ڈکلریشن لے لیا 1917 میں، جس سے انہیں واپس آ کر فلسطین میں آباد ہونے کا حق مل گیا۔ اس کے بعد 1948 میں ان کی ریاست امریکہ نے قائم کرا دی، یو این او کے تھرو اسرائیل قائم ہو گئی۔ 1967 میں اس نے اپنی حدود بڑھا لی، اور جو 1948 میں اسرائیل قائم ہوا تھا اس میں یروشلم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ مشرقی حصہ مسلمانوں کے پاس رہے گا، فلسطینیوں کے پاس، مغربی حصہ جو ہے وہ یہودیوں کے پاس رہے گا۔ اور مشرقی حصے ہی میں وہ ٹیمپل ماؤنٹ ہے جہاں کبھی ہوتا تھا ان کا معبد، وہ اسے چونکہ ٹیمپل کہتے ہیں اس لیے ٹیمپل ماؤنٹ، وہ پہاڑی جس کے اوپر کے وہ ٹیمپل تھا۔ اور وہاں مسلمانوں کے دور میں وہاں پر مسجد اقصی بن گئی، اور وہاں پر وہ قبۃ الصخرہ، وہ چٹان جہاں سے حضور کا آسمانی سفر شروع ہوا تھا معراج کا، اس چٹان پر عبد الملک بن مروان جو بنو امیہ کا ایک بڑا خلیفہ تھا، بڑا بادشاہ تھا، اس نے یہ ڈوم بنائی جو آج آپ کو نظر آتی ہے ٹی وی کے اندر، ڈوم آف دی راک۔ اب جو ان کا پروگرام ہے وہ میں پھر بعد میں عرض کروں گا مستقبل کے حوالے سے، لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ اسی ڈایاسپورا کے دوران، ڈایاسپورا تو شروع ہو گیا سن 70 عیسوی میں، اس کے پورے 500 برس بعد ولادت ہوئی ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی عرصے کے دوران سن 300 عیسوی میں ایمپرر کانسٹنٹائن نے عیسائیت قبول کر لی، اور پورا جو ہے رومن امپائر عیسائی ہو گئی۔ تو حضور کے زمانے میں یروشلم پر قبضہ تھا عیسائیوں کا، ہیرکلیس، ہرقل، اس کی حکومت تھی۔ اور حضرت عمر کے زمانے میں جب فتح ہوا ہے یروشلم تو عیسائیوں نے ہینڈ اوور کیا ہے، وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے، کیوں کیا ہے، کیسے کیا ہے، اس وقت میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ بہرحال یہ خاکہ ذہن میں جمائیے کہ ان کا پہلا عروج حضرت موسیٰ کے 300 برس بعد، 100 برس کا ان کی خلافت راشدہ کا دور، پھر ان کا زوال، اسیرینز کے ہاتھوں پٹائی اور نیبوکڈنیزر کے ہاتھوں پٹائی، اور دی پیریڈ آف کیپٹیوٹی ان بیبیلونیا۔ پھر ان کو سائرس نے نجات دی، آ کر سیکنڈ ٹیمپل بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اور ایک رینائسنس ان میں ہو گیا، احیاء مذہب ہو گیا، اخلاق بھی اچھے ہو گئے، توبہ کر لی، تو اللہ نے پھر ان پر فضل فرمایا اور مکہ بھی سلطنت قائم ہو گئی۔ پھر زوال آیا، اس کے نتیجے میں پھر پہلے یونانیوں کے ہاتھوں پسوائے گئے، پٹوائے گئے، پھر رومیوں کے ہاتھوں پٹوائے گئے، پسوائے گئے، اور سن 70 عیسوی سے انہیں نکال دیا گیا۔ ڈایاسپورا کا دور ان کا شروع ہو گیا، جو 1917 تک تو جاری رہا۔
لیکن یہ کہ اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ آنے شروع ہو گئے، آباد ہونے شروع ہو گئے، وہاں پراپرٹیز خریدی بھی، دھاند اور یعنی دھاندلی اور دھونس سے بھی لیں، جو ہر طرح سے لیں، اپنے قدم جمائے۔ پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا 1948 میں اسرائیل قائم ہو گیا، 1967 میں اس نے اپنی حدود بڑھائی۔ اب آئیے اس خاکے میں رنگ بھریے امت مسلمہ کی تاریخ کا۔ پہلا فرق یہ ہے کہ ہماری دور خلافت راشدہ متصل ہے دور نبوت اور رسالت سے۔ میں وہ حدیث آپ کو اس کا پہلا حصہ سنا چکا ہوں، آج بعد میں مجھے اس کا بقیہ حصہ بھی آپ کو سنانا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، اے مسلمانوں نبوت تمہارے مابین موجود رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ موجود رہے، یعنی میں موجود رہوں گا تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر اللہ اٹھا لے گا نبوت کو، یعنی مجھے، میرا انتقال ہو جائے گا جب اللہ چاہے گا۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر خلافت علی منہاج النبوت کا دور آئے گا۔ فتکون ما شاء اللہ تکون، وہ بھی رہے گا جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ رہے۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا۔ ثم تکون ملکا عاضا، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور آئے گا۔ یہاں سے اسلام کا زوال شروع ہو گیا، دور نبوت، دور خلافت راشدہ، مکمل اسلام، کامل اسلام، علی منہاج النبوہ خلافت، نبوت کے عین نقش قدم پر خلافت، یہ تھا ہمارا جو اصل ہماری معراج تھی امت مسلمہ کی۔ لیکن اب کیا ہوا؟ اسلام کا زوال، جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبی للغرباء، اسلام کا آغاز ہوا تھا کہ وہ اجنبی سی شے تھی، کوئی اس کا پہچاننے والا جاننے والا تھا ہی نہیں، پھر گویا کہ اس میں انڈرسٹوڈ ہے، پھر اسلام کا غلبے کا دور آ گیا۔ لیکن عنقریب اسلام پھر غریب ہو جائے گا، سیعود، عنقریب لوٹ جائے گا اسلام حالت غربت میں۔ فطوبی للغرباء، تو مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے غریب اور اجنبی ہونے کے دور میں خود اجنبی ہو جائیں لیکن اسلام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ لوگ کہیں یہ دقیانوسی ہیں، یہ ملاٹے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، رجعت پسند ہیں، فینیٹکس ہیں، جو بھی کہیں سنیں، لیکن یہ ہے کہ اسلام کے دامن سے چمٹے رہے۔ فطوبی للغرباء، تو اسلام کا تو میں پہلے بھی بتا چکا، اب دوبارہ نوٹ کر لیجئے، خلافت راشدہ کے اختتام سے زوال شروع ہوا اور وہ جاری رہا درجہ بدرجہ۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک تمثیل ہے، شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے شہید کہا ہے کہ اسلامی نظام کے گویا کہ 6 منزلہ عبارت ہے۔ پہلی منزل فوراً گر گئی، یعنی حکومت کا شورائی نظام ختم ہو کر خاندانی نظام جو ملوکیت کی بنیاد ہوتا ہے وہ شروع ہو گیا۔ پھر بھی 5 منزلیں انٹیکٹ رہیں، آخر اس شریعت کے مطابق فیصلے ہو رہے تھے، قانون تو شریعت ہی کا تھا، یوں سمجھیے کہ اوپر کا دستور بدل گیا تھا۔ لیکن پھر ایک وقت آیا کہ وہ منزلیں اور گری، پھر دوسری گری، پھر تیسری گری، پھر ہم پر کولونیلزم کا دور آیا۔ اب وہ ہمارے قاضی بھی ختم، مفتی بھی ختم، تو اسلام اور سکڑتا چلا گیا۔ بس نماز روزہ حج زکوٰۃ کر لو، کوئی شادی بیاہ کے رسومات اپنی مرضی کے مطابق کر لو، سور نہ کھاؤ، شراب نہ پیو، اتنا اسلام رہ گیا۔ تو سکڑتا سکڑتا اسلام جہاں تک آ چکا ہے آج وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اسلام کا تو زوال شروع ہو گیا خلافت راشدہ کے بعد، امت کا عروج جاری رہا۔ یہ پہلا دور عروج 600 برس تک جاری رہا، انڈر دی لیڈرشپ آف دی عربس، بنو امیہ کا دور، بنو عباس کا دور، ہارون الرشید کا دور، مامون الرشید کا دور۔ یہ عظیم سلطنت تھی، عظیم مملکت تھی، دنیا کی عظیم ترین اس وقت یہ مملکت کے درجے میں تھی۔ علوم کا چرچا ہو رہا تھا، فنون کا چرچا ہو رہا تھا، کتابیں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں، یونانی سے سائنس اور فلسفے کی کتابیں جو ہیں وہ ٹرانسلیٹ کی جا رہی ہیں، ہندوستان سے لیا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے یہ ان کا قومی اعتبار سے، مسلمانوں کے ایک قوم کے اعتبار سے یہ عروج ہے۔ دور بنو
عباس تک